بہت ہی پروونشل فائنانس کمیشن کی آپ نے 4 سال بلدیاتی ادارے رکھے، ان کو آپ نے کتنا فنڈ برابری کی بنیاد پہ تقسیم کیا؟ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی ایسے ضلع تھے جن کو شاید 1 روپے بھی نہ ملا ہو۔ پھر ہم نے آپ یہاں پر یوتھ کی بات ہوتی ہے، دیکھیں اگر وفاق ہمیں اگر فنڈ دیتا ہے تو آگے پروونس کا کام ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن کریں۔ اس وقت چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یوتھ کے لیے، میرے پاس مہینے میں شاید میں کہوں یا ایوریج ویکلی بیسس پہ دوسری ویک بچے یا بچیاں آتی ہیں، اور ایسی مثال ہوتی ہے جہاں پر یہاں پر ایک آپ نے جب مثال دی کہ چائنا میں ایک بڑا ہی غریب شخص اس کے بیٹا یہ کر رہا ہے، میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جو بچے بچیاں ایوارڈز جیتے ہیں، گولڈ میڈل جیتے ہیں، سلور میڈل جیت کر آتے ہیں اور اپنے وسائل پہ جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ اس ملک کی طرف اس وقت سپورٹ ہوتی ہے جب وہ گولڈ میڈل جیت کے آتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا تصویر کھینچوں کہ میرا نام بھی سوشل میڈیا میں، میرا فالوور شاید بڑھ جائیں گے، اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا، لیکن جب بات آتی ہے ان کی سپورٹ کی تو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم نے یوتھ کے لیے کتنے اسٹیڈیم اس صوبے میں بنائے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ جب وہاں سے چیزیں آئیں گی ہم کہتے ہیں کہ وہ نیچے، اب یہاں پر بات آ گئی ایجوکیشن پہ، 36 یونیورسٹی ہمارے صوبے میں، اور ہم ان یونیورسٹیوں کے لیے 4 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں، جو کہ بلوچستان بھی نہیں تھا۔ بلوچستان 10 ارب روپے دیتے ہیں، ہم 4 ارب روپے پچھلے 2-3 سال سے دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 4 ارب میں آپ 36 یونیورسٹیاں کیسے چلائیں گے، ان کے پینشن کیسے دیں گے، ان کی تنخواہیں کیسے دیں گے؟ پھر اور بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہاں پر میرے پینلسٹ نے بات کی کہ ہمارے پاس تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے، کیا ہم ان کا سسٹم بنا سکیں، ہم ادارے بنا سکیں؟ کیا اگر ہمارے پاس آئل ہے کہ ہم آئل ریفائنری بنا سکیں ہیں؟ اگر ہمارے پاس گیس ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں؟ اگر ہمارے پاس معدنیات کی یہاں پر بات ہوئی، ہمارے پاس ٹوریزم ہے، دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن ہمارے پاس ہے، ہم نے ٹوریزم میں کیا کیا، ہم نے دنیا کی پرانی سویلائزیشن پہ کیا کیا، ہم کتنے ٹورسٹ کو یہاں پر اٹریکٹ کر سکے؟ خیبر پختونخوا سے بہترین صوبہ کوئی صوبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیزوں کو استعمال بھی تو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک نئی گاڑی کھڑی ہے گیرج میں اور آپ اس کو چلا نہیں سکتے ہیں تو اس پہ کیا کریں گے؟ آپ گاڑی لے خوش ہوں گے کہ آپ اس کو روزانہ اس کے اوپر کپڑا ماریں گے اور اس کو صاف کریں گے؟ لہٰذا ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سی چیزوں پہ جو ہے آج تک ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں بنا سکے اپنے صوبے کا کہ تاکہ ہم ایجوکیشن جو کہ یہ تو ہمارے کم از کم یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری تو بنیاد ایجوکیشن کی وہ نہیں بنا سکے۔ تو اب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیڈل پروجیکٹس پہ کہاں پر کام ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مقدمہ اگر ہم نے وفاق کے ساتھ پیش کرنا ہے، ہم نے گالم گلوچ سے ہمیں پیسے نہیں ملنے، آپ بھول جائیں گے 1 روپے بھی ملے، وہ پیسے جائیں گے پنجاب میں، وہ پیسے جائیں گے سندھ میں، وہ پیسے جائیں گے اسلام آباد میں، وہ پیسے جائیں گے بلوچستان میں۔ جب تک آپ دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ نہیں لڑیں گے، ہم مل کر اپنا مقدمہ نہیں لڑیں گے، تو اسلام آباد تو چاہے گا کہ آپ لوگ اسی طریقے سے گالم گلوچ کریں اور آپ کے جو 2-4 روپے بنتے ہیں وہ کسی اور صوبے میں خرچ ہو جائیں، ان کو تو کوئی اس چیز سے نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو کا احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنا مقدمہ کس طریقے سے وفاق کے سامنے لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں جب تک ہم یکجا نہیں ہوں گے، ہم نے پہلے بھی، میں نے بہت پہلے 1.5 سال پہلے یہاں پر جب ہم نے NFC کے حوالے سے اپنے حقوق کے حوالے سے کانفرنس کی، پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جی اگر یہاں پر ہوگی تو فلاں پارٹی نہیں آئے گی، وہاں پر ہوگی تو فلاں پارٹی نہیں آئے گی۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں پروونشل حکومت کو آپ مقدمہ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے، لیکن ہمیں مقدمے کاغذات تو دینا کہ ہم جا کر جج کے سامنے کیا مقدمہ لڑیں گے کہ ہمارا جو ہے جس کا مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، یہ بے گناہ ہے، گناہ گار ہے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہوگی جو کہے گی کہ ہم اپنا مقدمہ صوبے کا نہیں لڑنا چاہتے۔ اور میرے بزرگ اور میرے بھائی میرے سامنے ساتھ بیٹھتے، میں ساتھ مذاق کرتا، میں کہا فاٹا والے حقوق چھوڑ دیں، آپ کو تم نے وزیر اعلیٰ دے دیے، اب تو پورا صوبہ آپ کے، آپ کچھ کر لیں فاٹا کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم فورم ہے، ہماری پروونشل اسمبلی ایک سپریم فورم ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ حکومت سے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں، آپ آئیں، ہم اپنا مقدمہ لے کر جائیں۔ ہم وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں، اس میں مختلف اور بھی جماعتیں اتحادی ہیں، ہم جائیں گے، آپ کا مقدمہ وفاق میں ہم لڑیں گے، لیکن آپ اپنا وکیل تو کریں نا، بغیر وکیل کے آپ کیسے مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ جیسے اس چیز کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بات ہوتی ہے، ابھی یہاں پر محترمہ نے غالباً بات کی، مجھے آج بھی یاد ہے، اگر ہم سٹریس کریں، میں یوتھ پارلیمنٹ کا
پیٹر ان چیف تھا ایک اسلام آباد میں ہماری تھی، اور میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھا، اور میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو کنونس کیا، اور اس وقت کی جو یوتھ پالیسی بن رہی تھی، اس یوتھ پارلیمنٹ کا لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن پہلی دفعہ پاکستان میں فیڈرل کیبنٹ میں اس کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ ہمیں بریفنگ دیں کہ ہم کس طریقے سے یوتھ پالیسی بنائے پاکستان کی. لہٰذا چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں یہ بھی یوتھ پارلیمنٹ ہے، میرے ٹیبل پہ کوئی 50 یوتھ پارلیمنٹ اور بھی موجود ہیں جو کوئی اوور ٹیکنگ کرنا چاہتا ہے کیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک چیز شروع کرتے ہیں تو سب اسی پہ لگ جاتے ہیں. جیسے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں، ایک نکلتا ہے ان سب کو ایڈ کرتا ہے، 2-3 اور ایڈ کر کے ایک اپنا جو ہے وہ 1.5 کی مسجد بنا لیتے ہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جینون یوتھ پارلیمنٹ، جینون یوتھ کی نمائندگی ہونی چاہیے اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آج یہ ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ، ہمارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے یوتھ کو اپنے صوبے کا مقدمہ تو پتہ چلے. اگر کل ہم سے کسی نے سوال کیا، 2 سوال کیے، تیسرے سوال پہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہو کہ ہمارا مقدمہ کیا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے یوتھ کو جو ہے اویئر کرنا پڑے گا اپنے اس NFC کے حوالے سے، اپنے مقدمے کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ ہیں، باقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ ہمیں بھی اس صوبے میں بھی ہمیں جو ہے وہ ہوگا کہ ہمارے جب صوبے کے پاس پیسے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی اسی طرح ڈسٹریبیوشن کریں. یہاں پر بات ہوئی کہ جس جگہ کا وزیر اعلیٰ ہے تو فنڈ، جب فیڈریشن کمزور ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہر کوئی اپنے اس میں، جب فیڈریشن مضبوط ہوگی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، جس پولیٹیکل پارٹی حکومت ہوگی اس کا چیف منسٹر جب آئے گا تو اپنے چیف منسٹر سے پوچھے گا کہ تم یہ پیسے فار ایگزامپل نوشہرہ، ڈی خان، بنو یا خیبر میں کیوں لے کے جا رہے ہو، باقی صوبے کا بھی حق بنتا ہے. تو جب سوال جواب نہیں ہوگا، فیڈریشن کمزور ہوگی تو ایسی چیزیں ہوں گی، پھر ہر کوئی اپنے گھر سب کچھ لے کے جائے گا. تو لہٰذا اس چیز پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں پولیٹیکل سپیس ملی ہوئی ہے اس پہ جو ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس صوبے نے بڑا سفر کیا ہے، چاہے وہ وار آن ٹیرر میں آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے جو شہداء ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے FC کے ہیں، چاہے فوج کے ہیں، جنہوں نے اس مٹی کے لیے میڈیا کے دوستوں نے بھی دی ہے، سول سوسائٹی نے بھی دی ہے، ہمارے ملکان نے دی ہے جو ہمارے فاٹا کے لوگ تھے. تو ہم نے بڑا سفر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے خوشحالی کے دن آنے چاہیے. ہمیں اپنا مقدمہ وفاق کے ساتھ پراپرلی لڑنا چاہیے. اپنے وسائل دیکھیں، آج یہ فورم جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کرتی. آج اپوزیشن حکومت سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیسے وسائل آئیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ حکومت کے پاس جائیں گے. انہوں نے خرچ کرنا ہے، انہوں نے نہیں خرچ کرنا. جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید 1 روپیہ بھی ان فنڈ میں سے نہ ملے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک مقدمہ حکومت کو لڑنا چاہیے تھا اور اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہم مل کر کریں. لیکن الٹا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آئیں حکومت ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے وسائل کے لیے جنگ لڑیں. تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ بڑی وائبرنٹ ہماری یوتھ ہے اور ہم بڑا ہوپفل ہے کہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کم از کم فیوچر جو ہے وہ بڑے اچھے ہاتھوں میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی ڈسکشن میں نے ہمیشہ اپنے یوتھ کے دوستوں کو کہا ہے کہ جب بھی ہو میرے دروازے کم از کم آپ کے لیے کھلے ہیں. اینی ٹائم آپ آ سکتے ہیں، یہاں پر ہم کانفرنس سیمینارز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.